السلام علیکم، میرے چینل قصے کہانیاں میں آپ کو خوش آمدید۔ سنتے ہیں آج ایک نئی سٹوری جس کا نام ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ آج خالد صاحب کی کوٹھی دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی، اور کیوں نہ ہوتی، آج ان کی بڑی بیٹی کی شادی تھی، ان کے گھر کی پہلی خوشی۔ انہوں نے دل کھول کر اپنی بیٹی کی شادی پر خرچ کیا تھا، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، بارات بھی آ چکی تھی اور سب مہمان بھی تشریف لا چکے تھے۔ پورا گھر روشنیوں میں نہایا ہوا تھا، رات میں دن کا سما لگ رہا تھا، بس نکاح ہونا باقی تھا۔ ادھر ہمنا بھی دلہن کے روپ میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ وہ تو سادگی میں اتنی پیاری لگتی تھی اور کبھی کوئی میک اپ کا شوق بھی نہ تھا، اس لیے آج اس پر خوب روپ آیا۔ خوبصورت قیمتی بھاری سرخ لہنگے اور قیمتی زیورات میں سجی وہ کوئی آسمانی اسپرا لگ رہی تھی، جس نے بھی دیکھا بس دیکھتا رہ گیا۔ وہ سحریوں کے جھرمٹ میں بیٹھی تھی، وہ سب اسے چھیڑ رہی تھی، اس کے کانوں میں سرگوشیاں کرتی اور وہ شمع سے گلنار ہوتی جا رہی تھی۔ ابھی اسے اس کے کمرے میں بٹھایا ہوا تھا، نکاح کے بعد اسے اسٹیج پر لایا جانا تھا۔ سب کے چہروں پر خوشی ناچ رہی تھی کہ اتنے میں ہمنا کی چھوٹی پھپھو آسیہ کمرے میں داخل ہوئی اور سب کو کمرے سے باہر جانے کو کہا۔ چلو چلو لڑکیوں، سب باہر جاؤ، قاضی صاحب آ رہے ہیں نکاح کے لیے اور ساتھ کچھ آدمی بھی ہوں گے، اس لیے تم سب اب باہر جاؤ۔ سب لڑکیاں باہر جانے لگیں۔ ہمنا بھی اپنا گھونگھٹ ٹھیک کر کے بیٹھ گئی۔ پھپھو اس کے پاس آ کر کہنے لگی، بیٹا یہ پانی پی لو۔ انہوں نے گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ کیا ہے پھپھو؟ ہمنا نے حیرانی سے پوچھا۔ ارے بیٹا یہ دم کیا ہوا پانی ہے، اللہ تمہاری قسمت اچھی کرے، بری نظر سے بچائے، اس لیے لائی ہوں، چلو جلدی سے پی لو۔ پھپھو نے ہمنا کو سوچتے ہوئے دیکھا تو کہا، چلو بیٹا جلدی کرو، مولوی صاحب آ رہے ہیں۔ ہمنا کو سوچنے کا وقت ہی نہیں دیا، ہمنا نے پانی پی کر گلاس پھپھو کی طرف بڑھا دیا۔ شاباش میری بچی، ہمیشہ خوش رہو۔ اچھا بیٹا اب تم بیٹھو، میں آتی ہوں۔ ہمنا کا گھونگھٹ ٹھیک کر کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ آسیہ پھپھو اب بہت خوش تھی کیونکہ ان کا کام پورا ہو گیا تھا، اب انہیں اور کچھ نہیں کرنا تھا، صرف بیٹھ کر تماشا دیکھنا تھا، اس لیے وہ سکون کا سانس لے کر نیچے چلی گئی۔ جس کمرے میں ہمنا تھی وہ اوپر کی منزل پر تھا، نیچے سب مہمان موجود تھے۔ ہمنا اپنے کمرے میں اکیلی تھی، اس کو ایک دم اپنا بدن اور کندھے بھاری بھاری لگنے لگے۔ وہ سمجھی شاید زیادہ دیر بیٹھنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس نے پلنگ کے ساتھ ٹیک لگا لی اور آنکھیں بند کر لیں۔ امی نکاح شروع کروائیں، ہمنا تیار ہو گئی ہے۔ ہمنا کی بہن ہینا نے امی کے کان میں آ کر کہا، اچھا بیٹا میں تمہارے پاپا سے کہتی ہوں۔ زبیدہ بیگم یہ کہہ کر چلی گئی۔ وہ میں یہ کہہ رہی تھی ہمنا تیار ہے، آپ نکاح کے لیے کہنے۔ زبیدہ بیگم نے اپنے شوہر خالد کو کہا، اچھا بیگم میں مولوی صاحب سے کہتا ہوں، ویسے بھی دیر بہت ہو گئی ہے، جلدی نکاح ہو پھر کھانا لگوا دیں۔ یہ کہہ کر وہ آدمیوں کی طرف چلے گئے۔ اچانک ایک دل خراش چیخ سنائی دی، سب جہاں تھے وہیں رہ گئے، سب کی نظریں اوپر کی طرف اڑ گئیں کیونکہ آواز اوپر سے آئی تھی۔ جب وہاں دیکھا تو سب دم بخود رہ گئے۔ ہمنا گیلری میں کھڑی تھی مگر اس کی حالت عجیب ہو رہی تھی، دوپٹہ غائب تھا، سارے بال کھلے ہوئے تھے اور ہوا میں لہرا رہے تھے، آنکھیں لال انگارہ بنی ہوئی تھی اور وہ کانپ رہی تھی۔ زبیدہ بیگم اور ہینا تو حیرت زدہ کھڑی تھی، سب مہمان دم بخود تھے۔ آخر ہمت کر کے خالد صاحب اوپر گئے۔ کیا ہوا بیٹا؟ انہوں نے ہمنا کو کندھوں سے پکڑا، دور ہو جا۔ ہمنا نے انہیں اتنے زور کا دھکا دیا کہ وہ سیڑھیوں پر سے گر پڑے۔ کچھ آدمیوں نے فوراً آگے بڑھ کر انہیں اٹھایا، انہیں معمولی چوٹیں آئی تھیں۔ خبردار جو کوئی میرے قریب آیا۔ اب کی بار زبیدہ بیگم نے ہمت کر کے پوچھا، بیٹا یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا ہوا ہے؟ کس کو کیا ہوا ہے؟ پتہ نہیں تمہیں؟ پتہ ہے تو بتا دے بڑھیا۔ اس کی آواز بہت بھاری ہو گئی تھی اور جس لہجے میں وہ بات کر رہی تھی وہ اس کا لہجہ نہیں تھا۔
वो दीवाना वार भागती हुई नीचे की तरफ आ गई तो सब पीछे हटने लगे। वो सीधा दूल्हा की तरफ आई और इसका गिरेबान दोनों हाथों से पकड़कर बोली, तुझे बड़ा शौक चढ़ा था ना शादी करने का, बोल करेगा शादी मुझसे? बोल, बोलता क्यों नहीं? सज्जाद का तो मारे खौफ से बुरा हाल था, इससे तो बोला नहीं जा रहा था। वो एकदम से उसे छोड़कर चारों तरफ देखने लगी और फिर अपना सर पकड़कर गर्दन को खूब जोर जोर से हिलाने लगी थी, जैसे कि कोई खिलौना हो। ये नज़ारा देखकर तो सबकी ही चीखें निकल गईं। कुछ कमज़ोर दिल ख़वातीन तो बेहोश हो गईं। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और वो भयानक लग रही थी। जुबैदा बेगम तो मुसलसल रोई जा रही थी। कोई तो रोके, मेरी बच्ची को क्या हो गया है? मगर कोई आगे बढ़ने को तैयार ना था। वो गोल गोल घूमते घूमते आखिर खुद ही एकदम से ज़मीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। उसके गिरते ही हिना और जुबैदा बेगम और कुछ ख़वातीन भागकर उसके पास गईं और उसे अपने कमरे में ले गईं। सब मेहमानों में बातें हो रही थी कि ये सब आखिर क्या चक्कर है। तुम लोगों ने हमें धोखे में रखा था और इस आसिफ ज़दा लड़की को हमारे पल्ले बांध रहे थे। वो तो शुक्र है वक्त रहते सब हमने अपनी आंखों से देख लिया। चलो भाई, बारात वापस ले चलो। मुझे अपने अकलौते बेटे के लिए लड़की नहीं लेकर जानी। सज्जाद की वालदा सायका बेगम ने ऐलान कर दिया तो सब मेहमानों में हलचल मच गई। खुदा के लिए ऐसा मत करें, मेरी बेटी को कुछ नहीं हुआ है, इससे कोई आसेव नहीं है। खालिद साहब गिड़गिड़ाए। अच्छा, तो फिर ये सब क्या था? जो तमाशा हुआ अभी वो सब ने देखा है। सायका बेगम गुस्सीली नज़रों से देखते हुए बोली, पता नहीं बहन क्या हुआ है, हम खुद समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब क्या हो गया है। खालिद साहब हाथ जोड़े गए थे। ना बाबा ना, हम तो आंखों देखी मक्खी निगल नहीं सकते भाई, हमें तो माफ़ी रखो। चलो बेटा। उन्होंने सज्जाद की तरफ इशारा किया तो पहले ही डरा हुआ बैठा था, फौरन खड़ा हो गया। बेटा तुम तो समझदार हो, अपनी अम्मी को समझाओ। खालिद साहब ने इल्तिजाई नज़रों से सज्जाद की तरफ देखते हुए कहा, बारात चली जाएगी तो मेरी बेटी की ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। तो आप क्या चाहते हैं कि इस असरात वाली लड़की को हम ब्याह कर ले जाए ताकि हम सबकी मौत इसके हाथों हो जाए? सायका बेगम ने तन कर कहा। अंकल, अम्मी ठीक कह रही हैं, सॉरी अंकल। सज्जाद ने सर झुका लिया। इतने में जुबैदा बेगम बाहर आ गई। सायका बहन, खुदा के वास्ते इस तरह मत करो, अभी मेरी बेटी ठीक है, हम इसका इलाज करवाएंगे। जुबैदा बेगम ने कहा, तुम लोग करवाते रहो उसका इलाज, हमें तो माफ़ी रखो। उन्होंने काफ़ी मिन्नत समाजत की मगर सब बेसूद रहा। आखिर बारात वापस चली गई। खालिद साहब तो उधर ही बैठ गए और जुबैदा बेगम बेहोश हो गई। हिना दोनों को संभालने के साथ साथ रोई जा रही थी। खानदान की औरतें जुबैदा बेगम को कमरे में ले गईं और होश में लाने लगी। चंद लम्हों में खुशियों भरा घर मातम कदा बन गया। हर शख्स परेशान और उदास था। सबके जहन में एक ही सवाल था कि अचानक हमना को क्या हो गया। सब खालिद साहब की फैमिली को अच्छी तरह जानते थे और उनकी बेटियों को भी। कभी आज तक सुनने में भी नहीं आया था। फिर एकदम से इतना सब कुछ समझ में ना आने वाली बात थी। थोड़ी देर बाद हमना को भी होश आ गया मगर उसे कुछ याद ना था कि क्या क़यामत गुजर गई। जब उसे सब हालात का पता चला तो सख्ते में आ गई। वो जिंदा लाश की तरह बैठी सोच रही थी कि सब क्या हो गया। फिर सब लोग इन्हें तसल्लियाँ दे के और अफसोस करके चले गए तो जुबैदा बेगम हिना के गले लगकर खूब रोई। या अल्लाह, ये सब क्या था? ये कैसी आजमाइश थी? मेरी बेटी की ज़िंदगी में खुशियाँ आते आते रह गईं। किसी ने हमारी खुशियों को नज़र लगाई है। क्या कसूर था मेरी बच्ची का? वो हिचकियों से रोने लगी। अम्मी बस करें, आपकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। हिना माँ को चुप कराने लगी। वक्त सबसे बड़ा मरहम है जो कि गुजरने के साथ साथ बड़े से बड़े सदमे को ख़त्म कर देता है। इसी तरह वक्त गुजरने लगा और फिर उस रात के बाद हमना के साथ कोई भी वाक़या ना गुजरा। खालिद साहब ने बहुत इलाज करवाया, काफ़ी टेस्ट करवाए मगर सब रिपोर्ट्स क्लियर थी। मगर जुबैदा बेगम को तसल्ली ना हुई। किसी को बताए बगैर एक आमिल के पास गई, उनसे फरियाद की। उन्होंने बताया कि ऐसा कोई अमल करवाया गया था कि शादी रुक जाए
اور بندہ آپ کے خاندان کا ہے مگر نام نہیں بتایا۔ زبیدہ بیگم پریشان تھی کہ آخر کون ہمارا دشمن ہے، مگر جب کوئی سرا ہاتھ نہ آیا تو سب اللہ پہ چھوڑ کر بیٹھ گئیں کہ جس نے کیا ہے اللہ ہی بدلہ لیں گے۔ اور ہمنا تو بالکل گمسم ہو گئی، اس نے کہیں آنا جانا سب چھوڑ دیا تھا، کیونکہ لوگوں کی نظروں سے اسے پیغام ملتا تھا کہ یہ وہ لڑکی ہے جس کی بارات واپس گئی تھی، اس لیے وہ اپنے گھر میں مقید ہو کر رہ گئی تھی۔ آج آسیہ پھپھو کے گھر میں بہت ہلچل تھی، ہر کوئی مصروف نظر آ رہا تھا اور آسیہ بیگم بھی ادھر ادھر پھر رہی تھی، اور کیوں نہ ہوتی، آج ان کی بیٹی کا رشتہ جو پکا ہونے جا رہا تھا، اور وہ بھی سجاد سے، ہاں وہی سجاد جو کبھی ہمنا کے گھر بارات لے کر گیا تھا۔ بات دراصل یہ تھی کہ آسیہ بیگم خالد صاحب کی اکلوتی اور منہ پھٹ بہن تھی، ان کی 4 بیٹیاں تھیں اور وہ بھی بالکل اپنی ماں کی طرح منہ پھٹ بدلہاظ اور فیشنیبل تھی، کسی سے سیدھے منہ بات نہ کرتی تھی، ہر بات میں اپنی بڑائی ظاہر کرنا ان کی فطرت میں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ابھی تک وہ چاروں غیر شادی شدہ تھیں۔ اپنے خاندان والوں کو تو سب کو پتہ تھا، اس لیے کوئی نہ آتا تھا، اگر باہر سے کوئی رشتہ آ جاتا تو وہ ان کی زبان درازی اور طور طریقہ دیکھ کر واپس نہ پلٹتے۔ باپ تو کب سے فوت ہو گیا تھا اور کافی پیسہ چھوڑ کر گیا تھا، اس لیے گزر بسر میں کوئی تنگی نہ تھی۔ ایک بار آسیہ بیگم کی بڑی بیٹی کا رشتہ آیا باہر سے، اس دن آسیہ بیگم کی طبیعت پہلے سے خراب تھی تو ہمنا اچانک پھپھو کی طرف ان کی طبیعت کا پوچھنے چلی گئی۔ وہ سجاد کا رشتہ تھا، وہ لوگ آئے تو حمیرہ کو دیکھنے کے لیے تھے، مگر ہمنا کو دیکھا تو اسے پسند کر لیا اور گھر جا کر ہمنا کے لیے ہاں کر دی۔ آسیہ بیگم کہاں چپ رہنے والی تھی، ان کو تو گویا پتنگے لگ گئے، وہ ہمنا میں لاکھ برائیاں گنوانے لگی، یہ بھی نہ سوچا ان کی بھتیجی ہے جو منہ میں آیا بولتی گئیں، مگر لڑکے والوں نے اپنے طور پر پتہ کروایا کیونکہ سجاد کو ہمنا بہت پسند آ گئی تھی، اور اس طرح وہاں بات پکی ہو گئی۔ جب آسیہ بیگم کو پتہ چلا تو وہ بھائی بھابھی سے خوب لڑی کہ تمہاری بیٹی نے میری بیٹی کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے، مگر انہوں نے کہا ہمیں تو کچھ پتہ نہیں، اگر ہمیں پتہ ہوتا تو ہم کبھی ہاں نہیں کرتے۔ اصل میں سجاد کی فیملی بہت امیر اور پڑھی لکھی تھی، اور وہ تھا بھی اکلوتا، اور شادی کے بعد اس کو باہر چلے جانا تھا۔ یہ سب باتیں آسیہ بیگم سے ہضم نہیں ہو رہی تھیں۔ پھر جب ہمنا کی تاریخ پکی ہوئی تو بھائی اور بھابھی دونوں انہیں منانے آ گئے۔ دیکھو آسیہ، یہ سب فیصلے تو آسمانوں پر ہوتے ہیں، انہیں اگر ہمنا پسند آ گئی تو کیا ہوا، تمہاری بیٹیاں بھی میری ہی ہیں، میں فوراً ان کے لیے اچھے رشتے تلاش کروں گا۔ خالد صاحب نے بہن کو اپنائیت سے سمجھایا، دیکھیں آسیہ آپا، یہ بھی آپ کی بیٹی ہے اور آپ ہی ناراض ہو گئیں تو کیسے ہوگا یہ سب۔ بھابھی نے پیار سے اسے کہا، اور پھر جانے کیا سوچ کر آسیہ بیگم راضی ہو گئیں۔ اس وقت کسی کو شک بھی نہ گزرا تھا کہ آگے جا کر کیا ہونے والا ہے۔ آسیہ اتنی آسانی سے تو ہار نہیں ماننے والی تھی، اور پھر جو بھی ہوا وہ سب ان کا ہی دھرا تھا۔ اور پھر کچھ ہفتوں بعد نہ جانے آسیہ بیگم نے کیا چکر چلایا کہ وہ رشتہ پھر سے حمیرہ کے لیے آ گیا۔ ارے میں تو پہلے ہی کہتی تھی یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، مگر آپ کو ہمنا کا بھوت سوار تھا، اب ہو گئی تسلی؟ آسیہ بیگم نے سجاد کی ماں سے شکوہ کیا۔ بس بہن کیا کریں، اپنے بیٹے کی ضد کے آگے مجبور تھے، مگر ہمیں کیا پتا تھا وہ آصف زدہ ہے۔ سجاد کی ماں نے خوف زدہ ہو کر کہا، بس بہن چھوڑیں اور منہ میٹھا کریں۔ اور یوں دونوں نے ایک دوسرے کو مٹھائی کھلا کر بات پکی کی۔ شادی اگلے ماہ طے ہوئی۔ جب سارے خاندان میں بات پھیلی تو بہت باتیں بنی۔ پھپھو کو سب جانتے تھے کہ انہوں نے یہ رشتہ کس طرح اپنی طرف موڑ لیا ہے، غرض کے جتنے منہ اتنی باتیں۔ آسیہ بیگم نے بھائی کے گھر شادی کا کارڈ بھجوایا اور خود گھر نہ آئیں، اور شادی پر خالد صاحب کے گھر سے کوئی نہ گیا۔ انہیں بہت دکھ تھا کہ آسیہ نے ذرا بھی خیال نہ کیا۔ ان لڑکے والوں نے ان کی کتنی بے عزتی کی، بارات واپس لے کر گئے، مگر بہن نے انہی سے رشتہ جوڑا۔ آپ کن سوچوں میں گم ہیں؟ زبیدہ بیگم نے کمرے میں آ کر انہیں سوچتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں بیگم، بس
آپ بھی نہ اپنی بہن کو سمجھ نہیں سکتے، زبیدہ نے دکھ سے کہا۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں، مجھے تو حمنہ کی حالت کی ذمہ دار آسیہ ہی لگتی ہے۔ اس دن جو بھی ہوا پھر کبھی نہ ہوا، حمنہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ سب میری بیٹی کی شادی رکوانے کے لیے تھا، ورنہ آج پھر آسیہ اسی جگہ اپنی بیٹی نہ دیتی۔ آپ کی بہن کچھ بھی کر سکتی ہے اور یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ زبیدہ پھر سسکنے لگی۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر کیا کریں اب؟ خالد نے سوچتے ہوئے کہا۔ بس میں تو دعا کروں گی اگر اس میں آسیہ کا ہاتھ ہے تو جس طرح اس نے ہمیں دکھ دیا ہے اسے بھی خدا کبھی خوش نہ رکھے، اور میرا فیصلہ اللہ کرے گا۔ یہ کہہ کر زبیدہ پھر سے رونے لگی۔ بس پھر کیا تھا، شادی ہونا تھی، ہو گئی۔ کچھ ٹائم سکون سے گزرا، مگر حمیرہ نے اپنے پر پرزے نکالنا شروع کر دیے۔ ظاہر ہے اس کی جو فطرت تھی کہاں بدل سکتی تھی، وہ ہر بات میں اپنی من مانی اور ضد کرتی تھی۔ ساس نندوں کو بالکل خاطر میں نہ لاتی، سب الگ پریشان تھے کہ اسے کیا ہو گیا، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ حمیرہ کن کن عادات کی مالک ہے۔ سجاد بھی اس کے اس رویے پر سرزنش کرتا تھا، مگر اس کی عادتیں وہ بھلا کب چھوٹنے والی تھی۔ ساتھ ہی اس کو اپنی ماں کا سہارا تھا، وہ بھی اس کی ان باتوں پر اس کو منع نہیں کرتی تھی بلکہ اور شے دیتی تھی۔ اس طرح گھر میں ہر وقت جھگڑا رہنے لگا۔ ذرا ذرا سی بات پر وہ ہنگامہ کھڑا کر دیتی کہ سارا محلہ سنتا، اور سجاد کی ماں اس دن کو کوستی جب وہ اسے بیاہ کر گھر لائی تھی۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا، اب تو مجبوری تھی کہ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ امی، اب میں اس قید خانے میں ان پاگلوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی، کوئی ایسا چکر چلاؤ کہ سجاد مجھے الگ گھر لے دے۔ ایک دن حمیرہ نے موقع دیکھتے ہی ماں سے فون پر کہا، ارے بیٹا، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، میں بابا جی سے بات کر کے تمہیں بتاتی ہوں، اس کی امی نے کہا، اور حمیرہ نے فون بند کر دیا۔ ثاقبہ بیگم کو آس پاس سے یہ بھی پتہ چلنے لگا تھا کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں، جادو ٹونے کروانے کے ماہر ہیں، ورنہ اس طرح کی بدتمیز اور منہ پھٹ لڑکی کو کون بیاتا۔ جادو کا سن کر تو ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے۔ وہ حمیرہ کی ان حرکات کو سوچنے لگی جو وہ کرتی تھی۔ کبھی کبھی وہ اکیلے کمرے میں بیٹھے بیٹھے منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا رہی ہوتی تھی، اور اس وقت وہ بہت پراسرار لگتی تھی، مگر اس وقت ان کے دماغ میں یہ سب باتیں نہ تھیں۔ مگر لوگوں کی زبانی یہ سن کر ان کے ہوش اڑ گئے، اور اب انہوں نے حمیرہ کی ہر حرکت پر نظر رکھنا شروع کر دی تھی۔ اندر سے وہ بہت خوفزدہ تھی کہ پتہ نہیں یہ کیا ارادہ رکھتی ہے، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ حمیرہ بہت چالاک ہے۔ اگر وہ ابھی اس کا پول کھولتی ہیں تو وہ ہنگامہ کھڑا کرے گی اور رو دھو کر خود کو سچا ثابت کر دے گی۔ اس لیے وہ اس کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے کمر بستہ ہو گئی، کیونکہ حمیرہ کی وجہ سے ان کے گھر کا سکون تباہ ہو گیا تھا، اور وہ کسی طرح اس کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے وہ اب اس کی تمام باتوں پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ بیٹیوں کو انہوں نے کچھ نہ بتایا، وہ انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ حمیرہ، تو سمجھ لے تیرا کام ہو گیا، آسیہ بیگم نے فون پر خوش ہوتے ہوئے کہا۔ سچ ماں؟ حمیرہ نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں میری جان، تو دیکھ تو صحیح، میں نے پکا کام کیا ہے، تیری ساس اور نندوں سے جان چھڑوانے کا میں پورا بندوبست کر کے آئی ہوں۔ تو کیوں گھر سے نکلے، وہ سب نکلیں اور میری بیٹی پورے گھر پہ راج کرے۔ آسیہ نے چہکتے ہوئے کہا۔ سچ امی؟ یہ تو میرے دل کی بات کر دی، حمیرہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ مگر بیٹا، اس کے لیے عمل تھوڑا مشکل ہے، اگر کر سکو تو ساری عمر عیش کرو گی۔ نہیں امی، میں کروں گی، اس عذاب سے جان چھڑوانے کے لیے میں سب کروں گی، آپ بتائیں تو، حمیرہ نے راضی ہوتے ہوئے کہا۔ تو پھر سن، آسیہ نے بتاتے ہوئے کہا، کسی بھی طرح ان ماں بیٹیوں کے سر کے بال لے آؤ، بابا نے کہا ہے ان پر سارا عمل کروں گا، اور پھر بال رات کو قبرستان میں جا کر کسی قبر کے پاؤں کی طرف دبا دینا، پھر یہ تینوں بھی دیکھتے دیکھتے اس قبرستان کا حصہ بن جائیں گی۔ باقی سب تو ٹھیک ہے، مگر رات کو قبرستان جانا ذرا مشکل ہے، حمیرہ نے انجانے خوف سے کہا۔ بس ڈر گئی؟ ماں نے کہا، چلو میں بھی ساتھ چلوں گی۔ اب ٹھیک ہے؟ ہاں ماں، اب ٹھیک ہے۔
हुमैरा ने मुतमईन होकर कहा, बस अब मेरी बच्ची, तू ज़रा घर वालों से घुल मिल कर रह, उन्हें तुझ पर शक ना हो और तू अपना काम आसानी से करे। तू समझ रही है ना मेरी बात? अम्मा ने पूछा। हाँ अम्मा, तू फिक्र ही ना कर, आखिर बेटी किसकी हूँ, सब समझ गई, हुमैरा ने और कहकहा लगाते हुए कहा, और आसिया बेगम भी हंसने लगी। सायका बेगम काफ़ी दिनों से हुमैरा के बदले हुए तेवर देख रही थी। सबसे घुल मिल कर रहना, हंसना बोलना, वो समझ गई दाल में कुछ काला है। ये सब तूफान आने से पहले की खामोशी है, कुछ ना कुछ तो करने वाली है, वरना ये तो सीधे मुंह किसी से बात भी नहीं करती। इसलिए वो इसकी हर हरकत पर गैर महसूस तरीके से नजर रखे हुए थी। एक दोपहर वो अपने कमरे में थी। खाने के बाद उन्हें थोड़ा आराम करने की आदत थी। वो लेटी तो सो गईं कि दरवाज़ा खुलने की आहट से उनकी आंख खुल गई। उनकी नींद कच्ची थी। वो बेदार तो हो गईं, मगर जाहिर न किया और आंखें बंद किए ही रहीं, क्योंकि उन्होंने कमरे में हुमैरा को आते देख लिया था और उन्हें यकीन था कि कुछ न कुछ करने आई है। इसलिए वो आंखों की झिरी बनाकर देखने लगी। हुमैरा दबे पांव अंदर दाखिल हुई, पहले सास की तरफ आई। इन्हें सोता पाकर वो सीधा ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ी। वहाँ से उसने हेयर ब्रश उठाया, उसमें थोड़े से बाल थे। इसने एहतियात से वो बाल उठाकर मुट्ठी में दबा लिए और फिर सास पर एक नज़र डालकर वो बाहर निकल गई। सायका बेगम सब देख रही थी। उसके बाहर जाते ही वो एकदम उठ बैठी। वो उसके पीछे दबे कदमों से बाहर निकली। देखा हुमैरा अपनी नंदों के कमरे की तरफ जा रही है। वो दोनों भी अपने कमरों में सो रही थी। हुमैरा ने वहाँ से भी ऐसे ही दोनों के बाल हासिल किए और जब वो पलटी तो सायका बेगम जल्दी से अपने कमरे में आ गई थी। इतना तो वो जानती थी कि सर के बालों पर जादू किया जाता है। वो ये सोचकर अंदर से कांप गई कि ये औरत उन पर जादू करवा रही है। उनकी नींद और सुकून सब खत्म हो गया था। वो बेचैन थी कि क्या करूं, बेटे को बताऊं या बेटियों को बताऊं। मगर उनकी समझ में एक प्लान आ गया और फिर वो रात भी आ गई जब हुमैरा को कब्रिस्तान जाना था। किसी तरह हुमैरा ने वो बाल अपनी माँ तक पहुँचा दिए थे और उन पर पढ़ा जाने वाला अमल हो गया था। और फिर माँ उसके घर आकर मिलने के बहाने वो बाल उसको देकर चली गई थी। इन दोनों का अगली रात जाने का प्रोग्राम भी बन गया था। रात 12 बजे उन्हें कब्रिस्तान पहुंचना था। यहाँ सब जल्दी सो जाते थे, मगर सायका बेगम आज हुमैरा की हरकत पर नज़र रखे हुए थी। आज हुमैरा बार बार घड़ी देख रही थी और काम भी जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश में लगी हुई थी। वो समझ गई आज कुछ होने वाला है। इसलिए जब सब सोने के लिए चले गए तो सायका बेगम भी अपने कमरे में आ गई, मगर सोई नहीं। उन्होंने कमरे की वो खिड़की खोल दी जिसमें बाहर का मेन गेट नज़र आता था। उनकी छठी हिस्स बता रही थी आज कुछ होने वाला है। वो बैठी रही और फिर उन्होंने देखा कि 12 बजे का वक्त हुमैरा काली चादर में लिपटी गेट की तरफ से बाहर जाने लगी। गेट आराम से खोलकर वो इधर उधर देखने लगी और फिर फ़ोन मिलाने लगी। किसी से बात की और फिर फ़ोन बंद कर दिया। सायका बेगम देखने लगी ये आखिर किसको फ़ोन कर रही थी, मगर फिर उन्होंने देखा कि एक तरफ से उसकी माँ आसिया बेगम आ रही है। तो वो सब कुछ समझ गई कि ये दोनों माँ बेटी की मिली भगत है। अब वो और तमाशा नहीं देख सकती थी। वो फौरन उठी। हुमैरा का पीछा करने के इरादे से वो निकली और अपने बेटे के कमरे की तरफ बढ़ी। उसे उठाकर अपने साथ चलने को कहा। वो परेशान हो गए। क्या बात है माँ, खैर तो है? और ये हुमैरा कहाँ है? इसने हुमैरा को बिस्तर पर ना पाकर माँ से पूछा। बेटा सब बताती हूँ, तुम अब कोई सवाल ना करो, बस मेरे साथ चलो, जल्दी सब पता चल जाएगा, देर ना करो, हमारे पास टाइम नहीं। सज्जाद भी माँ को देखकर समझ गया कि कोई बहुत ही गंभीर मसला है, इसलिए सवाल ना किए और माँ के साथ चल पड़ा। कब्रिस्तान उनके घर से 2 गलियों के बाद आगे खुले मैदान की तरफ था, इसलिए जब ये उनका पीछा करने लगे तो वो दोनों उन्हें जाती हुई नजर आ गईं। अब सज्जाद भी कुछ समझने लगा था।
وہ دونوں قبرستان میں داخل ہو کر قریب ہی ایک قبر کے پاؤں کی مٹی کھودنے لگی۔ آسیہ بیگم ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ کوئی آ نہ جائے، اور حمیرہ جلدی سے گڑھا کھودنے لگی۔ اور پھر جب تھوڑا سا گڑھا بن گیا تو آسیہ بیگم نے حمیرہ سے کہا، بیٹا یہ سب دفن کر دے اس میں، اور پھر گھر جا کر اپنی ساس اور نندوں کو بھی دفنانے کی تیاری کرنی ہے تجھے۔ دونوں اپنے کارنامے پر بہت خوش تھی، مگر سجاد اور سائقہ بیگم یہ سب باتیں سن رہے تھے۔ اس سے پہلے وہ یہ سب قبر میں دباتی، سجاد غصے سے کانپتا ہوا ان کے سامنے آ گیا۔ سجاد کو دیکھتے ہی حمیرہ خوف زدہ ہو گئی۔ تم ذلیل عورت، تم اس حد تک گر جاؤ گی، میں نے سوچا نہ تھا۔ وہ سجاد، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دے۔ چپ ہو جاؤ بے شرم عورت، اب کیا بولو گی اپنی صفائی میں؟ ایک بار پور تھپڑ اس کے منہ پر پڑا کہ وہ چکرا کر اسی قبر پر گر گئی۔ تم دونوں جادوگرنیوں نے میری زندگی تباہ کر دی ہے، اب میرے خاندان کو ختم کرنے کا سوچا؟ آسیہ بیگم کا برا حال تھا۔ اس سے پہلے تم میری ماں بہنوں کو مارو، میں تمہیں ہی جان سے مار دوں گا۔ یہ کہتے ہی سجاد نے اس کا گلا دبوچ لیا اور حمیرہ کی آنکھیں باہر نکلنے لگی۔ وہ اس حملے کے لیے تیار نہ تھی۔ آسیہ بیگم بھی ڈر گئیں۔ آسیہ بیگم فوراً آگے لپکی، چھوڑ دو میری بیٹی کو، معاف کر دو میری بیٹی کو۔ آسیہ بیگم رونے لگی، معاف کر دوں اسے جو میری ماں بہنوں کو ختم کرنے کے لیے آئی تھی؟ سجاد کے سر پر خون سوار تھا، مگر سائقہ بیگم آگے بڑھی، چھوڑ دے بیٹا، اس کے خون سے اپنے ہاتھ مت رنگو، خدا کے واسطے چھوڑ دے۔ مگر سجاد غصے سے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ نہیں ماں نہیں، آپ ہٹ جائیں، تجھے میری قسم بیٹا، چھوڑ دے اسے، اس کو مارنے کے بعد تم جیل چلے جاؤ گے، ہم تو ویسے ہی مر جائیں گے، خدا کے لیے چھوڑ دے اسے۔ اور سجاد نے ماں کے کہنے پر ایک جھٹکے سے اسے چھوڑ دیا۔ وہ کھانستے ہوئے نیچے گر گئی۔ آسیہ فوراً بیٹی کی طرف لپکی، ذلیل عورت، سن تو آج کے بعد میرے گھر میں قدم نہ رکھنا، میں تجھے ابھی اور اسی وقت طلاق دیتا ہوں۔ سجاد اس کو غصے میں کہتا ہوا ماں کے ساتھ چلا گیا۔ حمیرہ اور آسیہ کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کی بازی عین وقت پر پلٹ جائے گی۔ حمیرہ ڈھارے مار مار کر رو رہی تھی اور آسیہ کو تو سکتہ طاری ہو گیا۔ آج اسے یاد آ رہا تھا کہ اپنی بیٹی کا گھر بنانے کے لیے اپنی بھتیجی کا گھر اجاڑا تھا، مگر یہ بھی نہ سوچا تھا کہ یہ سب الٹا ہو سکتا ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے، خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ جب انصاف کرنے پر آتا ہے تو کوئی بھی اس کی سزا سے نہیں بچ سکتا۔ اگر آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں اور جاننے والوں سے ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے سرخ بٹن کو کلک کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔